اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالو وہ بولے یعنی کفار یا شعیب اے شعیب ما نہیں نفقہ ہم سمجھتے کثیرن بہت سی باتیں مما جو کچھ تقولو آپ کہتے ہیں قالو یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقولو وہ بولے اے شعیب تمہاری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، جو تم کہہ رہے ہو ہمیں اکثر سمجھ میں نہیں آتا۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم لَنَرَاكَ لام زبر لا یہ لام مفتوح بولتے ہیں، زبر کے ساتھ تاکید کے لیے آتا ہے۔ نرا لا البتہ نرا ہم دیکھتے ہیں کا آپ کو۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم لَنَرَاكَ ہم آپ کو ضرور دیکھ رہے ہیں فینا اپنے اندر ضعیفاً کمزور۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا اور ہم تمہیں اپنے معاشرے میں ایک کمزور شخص جانتے ہیں۔ وَلَوْلَا ولو اور اگر لا نہ رَحْتُکَ رخت کنبہ خاندان کا آپ کا، ولولا رَحْتُکَ اور اگر آپ کا کنبہ خاندان نہ ہوتا، لَرَجَمْنَاکَ لَرَجَمْنَا تو ہم ضرور سنگسار کر دیتے کا آپ کو، ہم ضرور تمہیں سنگسار کر دیتے، معاذ اللہ پتھر مار مار کر تمہیں ہلاک کر دیتے۔ وما اور نہیں انتا تم ہو علینا ہماری نگاہ میں بعزیزن کوئی عزت والے، وما انتا علینا بعزیز اور تم ہماری نگاہ میں کوئی عزت والے نہیں ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کی نافرمان قوم کا جواب ذکر کیا ہے۔ پچھلے آیتوں میں ہم پڑھے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے اخلاص سے اللہ کی طرف دعوت دی اور انہیں فرمایا کہ مجھے تم سے کوئی مفاد اور غرض نہیں ہے، میں صرف تمہاری اصلاح چاہتا ہوں تاکہ تم اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ، اللہ کی بندگی میں آ جاؤ، اور جو حرام امور تم کر رہے ہو، ناپ تول میں کمی کا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے دوری کا، اللہ کو معبود برحق ماننے سے انحراف کا، ان سے باز آ جاؤ۔ تو چونکہ وہ قوم نافرمانی میں پڑی ہوئی تھی اور ان پر حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ ناصحانہ گفتگو کوئی اثر انداز نہ ہوئی، بلکہ الٹا انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کا استہزاء کیا، تمسخر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی کا ذکر کیا ہے۔ وہ بولے قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، وہ کہنے لگے اے شعیب جو کچھ تم کہہ رہے ہو ان میں سے اکثر باتیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اب یہ دیکھیں کہ کوئی بھی بندہ جب ایک شخص سے، کوئی بھی بندہ جب اپنے مخاطب سے، سامنے والے سے خطاب کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو ظاہراً بات ہے وہ سنتا ہے۔ جو بندہ محبوط الحواس ہو، محبوط العقل ہو، اسے سمجھ نہیں آ سکتی، جو مجنون ہو، پاگل ہو۔ باقی جس کو اللہ تعالیٰ نے سننے کی حس دی ہو، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہو، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ سامنے کہنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم انہیں کہتی ہے کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو ہمیں اکثر سمجھ نہیں آتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں کو انسنی کر دیتے تھے، غور سے نہیں سنتے تھے، تفکر نہیں کرتے تھے کہ یہ ہمیں ہماری بلائی کے لیے دعوت دے رہے ہیں، توحید کی، رسالت کی، ہمارے اصلاح احوال کی دعوت دے رہے ہیں، ہمارے معاملات کی بہتری کے لیے دعوت دے رہے ہیں، وہ انسنی کر دیتے تھے۔ جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے مخاطبین کو دعوت دیتے تو وہ بھی اسی طرح کہتے۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ
اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں ذکر کیا آیت نمبر 25 میں، فرمایا وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض لوگ آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے تاکہ وہ سمجھ نہ سکے۔ مطلب یہ وہ کان لگا کر سنتے تھے لیکن اس میں غور و فکر نہیں کرتے تھے اور رجوع نہیں کرتے تھے، ملان نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی طرف۔ تو یہی حال حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تھا۔ اور پھر دوسرا اس میں یہ بھی پہلو نکلتا ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کے جو اہداف تھے، جن چیزوں کی طرف وہ انہیں بلا رہے تھے، وہ اس کو اہمیت نہیں دیتے تھے، نہ توحید کو، نہ رسالت کے پیغام کو، نہ آپس میں لین دین کو پورا کرنے کو، ناپ تول میں جو کمی کرتے تھے اس کو دور کرنے کو، وہ ان چیزوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس لیے کہتے ہیں ہمیں تو اکثر باتیں آپ کی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ وہ ہٹ درم ہو گئے تھے۔ آگے فرمایا ان کا جواب دوسرا، وہ کہتے ہیں وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم تمہیں اپنے اندر ضعیف دیکھ رہے ہیں، کمزور دیکھ رہے ہیں، تم ہمارے اندر کمزور شخص ہو۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے، حضرت سعید بن جبیر نے، حضرت شریک نے اور حضرت سفیان ثوری نے، وہ کہتے ہیں کہ ان کی نگاہ کمزور تھی، حضرت شعیب علیہ السلام کی نظر کمزور تھی، تو اسی وجہ سے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ طعنہ زنی کرتے، یا تو نظر کی وجہ سے، یا وہ سمجھتے کہ ان کے پاس اتنی پاور نہیں ہے، مالدار نہیں ہے، اتنے طاقت اختیار قدرت نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، یعنی مقام نبوت اور رسالت وہ ان کا پست سمجھتے تھے، وہ ان کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ پھر آگے کہتے ہیں وَلَوْلَا رَخْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اور اگر تمہارا کنبہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے، وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور تمہاری ہمارے نزدیک کوئی عزت نہیں ہے۔ یعنی یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ان کی سنگ دلی اور ان کا ظلم نبی کے ساتھ کس حد تک بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں ہمیں تو آپ کے یہ کنبے کا، آپ کے خاندان کا خیال ہے، جو آپ کی پشت پر ہیں، جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اگر یہ آپ کا خاندان نہ ہوتا، آپ کی فیملی نہ ہوتی، تو پھر ہم آپ کو سنسار کر دیتے، معاذ اللہ پتھر مار مار کر شہید کر دیتے۔ یعنی وہ نافرمانی میں، برائیوں میں اس حد تک مست ہو چکے تھے کہ نبی کی شہادت پر تل گئے، شہید ہونے پر انہیں تیار ہو گئے، اور کہتے ہیں ہماری نگاہ میں آپ کی کوئی عزت نہیں۔ یعنی وہ بس یہی حال کرتے تھے کہ وہی بندہ ان کے ہاں عزت پاتا جو ان کی برائی کو تسلیم کر لیتا، جس طرح ہمارے پاکستان میں حال ہے کہ کسی کرپٹ شخص کو، کسی کرپٹ حکمران کو جب بھی آپ کچھ کہیں گے، یہاں کے ادارے اس بندے کو اٹھا لیں گے، اس بندے کو سزا دے لیں گے، طرح طرح کے اس کے خلاف قانون بنا دیں گے، مقدمے بنا دیں گے۔ تو یہ حال شروع سے چلا آ رہا ہے، ظالموں کے ساتھی بہت سے ہو جاتے ہیں، مظلوموں کو دبانے والے اور اہل حق کے علم بردار ان کو دبانے والے، ظالم اسی طرح ظلم کی بنا پر کمزوروں کو اور اہل حق کو دباتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے ان کی نفسیات ذکر کر دی۔ اس کے بعد ہے سورہ ہود آیت نمبر 92 اس میں فرمایا قالا، فرمایا یا قومی، اے میری قوم، ارختی، کیا میرا کنبہ، اعزو،
زیادہ معزز ہے علیکم علی اوپر کم تمہارے نزدیک من اللہ اللہ سے. قال یا قومی ارہتی اعز علیکم من اللہ. شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کیا میرا کنبہ تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ معزز ہے. واتخذتموہ اور تم نے بنا دیا ہے اسے یعنی اللہ کو. ہو ضمیر اشارہ ہے اللہ کی طرف. وراءکم وراء پیچھے کم اپنے ظہریہ پشت کے. اور تم نے اسے یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے پس پشت ڈال دیا ہے. انا بے شک ربی میرا رب بما جو کچھ تعملون تم کر رہے ہو محیط احاطہ کیے ہوئے ہیں. انا ربی بما تعملون محیط بے شک میرا رب تمہارے سب کاموں کو احاطہ میں لیے ہوئے ہیں. اب پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اس آیت میں ان سے خطاب کیا، ان سے گفتگو کی. انہوں نے فرمایا اے میری قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ، کیا میرا خاندان تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ معزز ہے؟ یعنی تم میرے خاندان کو مد نظر رکھ کر میرے ساتھ نرمی برت رہے ہو، مجھے چھوٹ دے رہے ہو اور مجھے کہہ رہے ہو کہ میرے خاندان کا تمہارے نگاہ میں خیال ہے اس لیے ہم تمہاری جان بخشی کر رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کیا اللہ رب العزت کی قدرت، اس کی جلالت، اس کی شان یہ تمہاری نظر میں کوئی وقت نہیں رکھتی، کوئی حیثیت نہیں رکھتی؟ میرا کنبہ اس کی طرح تمہارا خیال کیا ہے مگر اللہ تعالیٰ کو پس پوچھ ڈال دیا ہے، اللہ تعالیٰ کو نظر انداز کر گئے ہو. کیا اللہ تعالیٰ کا مقام تمہارے کچھ بھی نہیں؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ سِحْرِيًّا تم نے اللہ کو بالکل ہی پس پوچھ ڈال دیا، نظر انداز کر دیا. ذرا تمہیں خیال نہیں ہے اپنی بات پر، اپنی سوچ پر، اپنی فکر پر کہ اپنے دنیاوی مفادات کی وجہ سے صرف دنیا کی چیزوں کو، اسباب کو دیکھتے ہو، اس کا خیال رکھتے ہو اور جو کل کائنات کا مالک ہے اس کو نظر انداز کر دیا. ان ربی بما تعملون محیط بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو میرا رب اس کا احاطہ کیے ہوئے، وہ سب گھیرے ہوئے ہیں. تو تم اپنے انجام بد تک پہنچ جاؤ گے، بالآخر جو کماؤ گے وہ پالو گے. اس کے بعد ہے سورہ ہود آیت نمبر 93، اس میں فرمایا وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم اعملوا تم کام کرو، علی اوپر مکانتکم اپنی جگہ، انی بے شک میں عاملن کام کر رہا ہوں. وَيَا قَوْمِ اعملوا علی مکانتکم انی عاملن اور اے میری قوم تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، میں اپنا کام کر رہا ہوں. سوف ان قریب تعلمون تم جان لو گے، میں کس پر یاتی آتا ہے ہی اس کے پاس عذاب عذاب، یحزی رسوا کر ڈالے گا ہی اسے، ومن اور کون ہے ہوا وہ کاذب جھوٹا. سوف تعلمون من یاتیہ عذاب یحزیہ ومن ہوا کاذب تم ان قریب جان لو گے کہ کس پر وہ عذاب آپ پہنچتا ہے جو رسوا کر ڈالے گا اور کون ہے جو جھوٹا ہے. ورتقبو اور تم انتظار کرتے رہو، انی بے شک میں معکم ساتکم تمہارے رقیب منتظر. ورتقبو انی معکم رقیب تم بھی انتظار کرتے رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں، انتظار کر رہا ہوں. اس آیت مبارکہ میں حضرت شعیب علیہ السلام کا خطاب بھی جاری ہے اپنی قوم سے. حضرت شعیب علیہ السلام کا ایک لقب ہے حتیب الانبیاء، انہیں حتیب الانبیاء بھی کہتے ہیں، انبیاء کرام میں سے حتیب.
باقی بھی انبیاء کرام تھے، خطبہ ہوئے ہیں، لیکن ان کی خاص شان احادیث مبارکہ میں بیان ہوا ہے، خطیب الانبیاء۔ یہ دیکھیں باقی جتنے ہمیں انبیاء کرام کے بارے میں پڑھا ہے، اس قدر دلائل مدلل گفتگو خطابت اپنی قوم سے ان کی سامنے نہیں آئی جتنی حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے آ رہی ہے۔ تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم انی عامل، تم اپنی جگہ پر کام کرتے رہو، میں بھی اپنی جگہ کام کر رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جو ہٹ درمی پر، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر، کفر پر، ظلم پر جو تم کار بندو، اگر تم راہ راست پر نہیں آتے، سیدھی راہ پر نہیں آتے تو ٹھیک ہے، تم پھر کرتے رہو، لیکن تمہاری یہ بھول ہے کہ میں تمہاری وجہ سے اپنی راہ چھوڑ دوں گا، نہیں، انی عامل، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، حق کی طرف، ہدایت کی طرف، ایمان کی طرف تمہیں دعوت دیتا رہوں گا۔ تم اگر اپنی برائی پر مگن ہو، اگر تم اپنی برائی نہیں چھوڑتے تو میں پھر نیکی اور اللہ کی طرف سے جو ابلاغ تبلیغ کی دعوت ہے اسے کیوں چھوڑ دوں؟ تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ سوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ومن هو کاذب، تو تم اس کا انجام ان قریب جان لو گے کہ کس کے پاس رسوا کر دینے والا عذاب آتا ہے اور کون بندہ جھوٹا ہے۔ تم ابھی استہزاء کر رہے ہو، میرا مذاق اڑا رہے ہو، اور اللہ کی دعوت کو، پیغام کو جھٹلا رہے ہو، اپنی برائی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو فرمایا پھر پتہ چل جائے گا کہ رسوا کر دینے والا عذاب کس پر آتا ہے اور کون بندہ جھوٹا ہے، ان قریب تمہیں خبر ہو جائے گی۔ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِیب، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ مطلب یہ اللہ کے امر کا انتظار کرتے ہیں، اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں۔ پھر رب نے تو آشکار کر دینا ہے، واضح کر دینا ہے، تفریق قائم کر دینی ہے، اہل حق کون ہے، اہل باطل کون ہے۔ جب رب کا امر آئے گا تو ساری چیز خود نکھر کر سامنے آ جائے گی۔ آگے سورہ ہود آیت نمبر 94، اس میں ارشاد فرمایا، ولما، اور جب، جاء، آ پہنچا، امرنا، ہمارا حکم، نجینا، ہم نے نجات دی، بچا لیا، شعیباً، شعیب علیہ السلام کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لے، معہو، اس کے ساتھ، ولما جاء امرنا، اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا، نجینا شعیبا والذین آمنوا معہو، تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو بچا لیا، برحمتن، رحمت کے باعث، منا، اپنی جانب سے رحمت کے باعث بچا لیا، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ، وَأَخَذَتْ، اور آ پکڑا، الذین، ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، الصیحۃ، خوفناک عذاب نے، آواز نے، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ظالموں کو خوفناک آواز نے آ پکڑا، فَأَصْبَحُوا، سو انہوں نے صبح اس حال میں کی، فی دیارہم، اپنے گھروں میں، جاسمین، اوندھی حالت میں، مردہ اوندھی حالت میں، سو وہ صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندھے پڑے رہ گئے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی نجات اور ظالموں کی پکڑ، ان دونوں کا ذکر کیا ہے، کیونکہ پچھلی آیت میں حضرت شعیب علیہ السلام نے واضح طور پر اعلان کر دیا، اب اللہ کے امر کا انتظار کرو، اگر تم اپنی نافرمانی، کفر نہیں چھوڑتے تو رب کے امر کا انتظار کرو۔ اب وہ رب کا امر آ گیا، اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے اپنے عذاب سے۔
فرمایا ولما جاء امرنا، اور جب ہمارا حکم آ پہنچا، ہمارا حکم عذاب آ گیا، نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا، تو پہلے نجات یافتہ طبقے کو علیحدہ کر دیا۔ فرمایا ہم نے شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کو اپنی جانب سے رحمت کے باعث بچا لیا، اپنی جانب سے رحمت کے باعث بچا لیا۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ جب بھی بندے کو کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے، کوئی اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے، تو وہ صرف رب کی رحمت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اگر اہل ایمان کو کوئی بندہ وسیلہ بنا لے یا اعمال صالحہ کو سمجھے کہ اس کی وجہ سے ہوئے، تو یہ بات یاد رکھے، ایمان اور اعمال صالحہ کی توفیق یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملتی ہے۔ جس بندے کے شامل حال اللہ کی رحمت ہوتی ہے اسی کو ہی ایمان اور اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اپنی جانب سے رحمت کے باعث شعیب علیہ السلام اور جو ان کی معیت میں سنگت میں اہل ایمان تھے ان کو بچا لیا، وہ اس عذاب سے نجات پا گئے۔ وہ وہی طبقہ انبیاء کرام کے ساتھ ہوا جو عذاب الہی سے محفوظ رہا، جو اپنے نبیوں سے محبت کرتا تھا، اللہ کے احکام سے محبت کرتا تھا، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے تھے۔ یہ طبقہ عذاب الہی سے محفوظ رہ گیا۔ ہر نبی کے حوال میں ہم نے پڑھا کہ جو ایسا طبقہ تھا ان پر ایمان لانے والا، ان کی اطاعت کرنے والا، ان کے پیروکار، وہ عذاب الہی سے بچا لیے گئے۔ تو یہاں بھی یہ طبقہ جدا ہو گیا۔ اور دوسرا ظالم و کافروں کا فرمایا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ظالموں کو خوفناک آواز نے آ پکڑا، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، سو وہ صبح اس حال میں ہو گئے کہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے، مردہ حالت میں اپنے گھروں میں انہوں نے صبح کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مرویہ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دو قوموں پر ایک قسم کا عذاب نازل کیا ہے، ایک قوم صالح پر اور دوسری قوم شعیب پر، ان پر ایک جیسا عذاب ہے، وہ بھی سہت چنگار سے ہلاک ہوئی، یہ بھی سہت چنگار سے۔ اور آگے فرماتے ہیں ان دونوں کو ایک زبردست چنگار نے ہلاک کر دیا۔ قوم صالح اس پر نیچے سے چنگار کی آواز آئی اور قوم شعیب اس پر اوپر سے چنگار کی آواز آئی۔ اور اس بارے میں ملتا ہے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ گرجدار چیخ ماری تو ان سب کی روح قبض ہو گئی، یعنی ایسا زلزلہ برپا ہو گیا، اتنی سخت خوفناک آواز، دل دہلا دینے والی، روح قبض کر دینے والی، ایسی سخت خوفناک آواز، تو اس سے معاذ اللہ وہ پڑے رہ گئے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں پناہ عطا فرمائے ہر طرح کے عذاب سے، اپنے غضب سے، اپنی گرفت سے۔ فرمایا صبح پھر وہ اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ آگے ہے آیت نمبر 95، اس میں ارشاد فرمایا کأن لم یغنوا فیہا، کأن گویا لم نہ یغنوا وہ بسے تھے، فیہا ان میں، کأن لم یغنوا فیہا گویا وہ ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے، الا سنو خبردار، بعدن ہلاکت ہے، لمدین مدین کے لیے، کما جیسے بعیدت ہلاک ہوئی، سمود سمود، الا بعدا لمدین کما بعد السمود، سنو اہل مدین کے لیے ہلاکت ہے جیسے قوم سمود ہلاک ہوئی تھی۔ اب یہاں اللہ تعالی نے فرما دیا کہ ان پر ایسی سخت خوفناک چنگار آئی، زلزلہ برپا ہوا، تباہی اور بربادی ہوئی کہ اس طرح وہ سرزمین ہو گئے جیسے یہاں کوئی بسا ہی نہ تھا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، اتنا سخت عذاب ہے اللہ کا۔ جس طرح دیکھیں کل پرسوں ترکی میں آیا ہے، شام میں اتنا سخت عذاب، زلزلہ برپا ہوا ہے، کتنے ہزار افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔
اللہ تعالیٰ اپنے عذاب غضب سے ہماری حفاظت فرمائے، اپنی پناہ عطا فرمائے، ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمائے تو یہ حال ہوا قوم مدین کا، اتنا سخت عذاب آیا گویا وہ وہاں بسے ہی نہ تھے۔ فرمایا الا بعد لمدین کما بعد الثمود، قوم مدین کے لیے ہلاکت ہے جیسے قوم سمود کی ہلاک ہوئی، یعنی جیسے قوم سمود پر پھٹکار ہوئی، رب کی رحمت سے دور ہو گئے، دتکار دیے گئے، اسی طرح فرمایا قوم مدین بھی دتکار دی گئی، رب کی رحمت سے محروم کر دی گئی کہ نبی نے دعوت دیتے رہے، یہ جھٹلاتی رہی اور اپنی منمانی کرتی رہی، کفر اور ظلم پر ڈٹی رہی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، فضل خاص سے، کرم خاص سے، رحمت خاصہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں پچھلی تمام نافرمان قوموں میں جتنی برائیاں تھی، سیئات تھے، کفر و ظلم تھا، اللہ تعالیٰ ہماری ان سے حفاظت فرمائے، ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کامل ایمان نصیب فرمائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔